السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خیر کا کام، اچھائی کا کام، نیکی کا کام، بھلائی کا کام، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام اور لوگوں سے برائیوں کو دور کرنے کا کام، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے، حالات سازگار کرنے ہوتے ہیں، کافی کوشش اور تگ و دو کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور نہایت ہی صبر کے ساتھ ان امور کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صاحب ایمان اور صاحب اخلاص ایسے خیر کے کاموں کے کرنے میں نہ جھجکتے اور نہ ہی ڈرتے ہیں، پھر وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے انعام بھی پاتے ہیں۔ جبکہ برائیوں کے کرنے اور کرانے میں آسانی ہے، چونکہ شیطان آپ کے دل و دماغ پر چھا کر اللہ تعالیٰ سے بے خوف کرا کے برائیوں کے فوائد اور نیکی کے نقصانات دکھلا کر گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر آمادہ کر لیتا ہے۔ یہ اسی صورت میں زیادہ دیکھا گیا ہے جہاں لوگ دینی ماحول سے دور ہیں اور اللہ عز و جل سے بے خوف ہیں اور دنیا انتہائی غالب ہے۔ بالکل ایسے لوگ برائیوں کو سنوار کر سجا کر کے فخر کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی ان برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں۔ جائز اور ناجائز موقع پر، جیسے شادی بیاہ کی جائز تقریب پر اور شادی بیاہ کے ناجائز تقریب پر، بچوں بوڑھوں کے برتھ ڈے کے موقع پر، شادیوں کے سالگرہ کے موقع پر حرام اور ناجائز اخراجات کا ایک طوفان برپا ہے۔ دین کے راستے میں یا اللہ تعالیٰ کے نام پر کچھ خرچ کرنا ہو تو کتنی پریشانی اور تنگ دلی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے، ہر ذی شعور اس کو سمجھتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کے اس حصے پر غور کیجئے، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ خرچ کرو۔ بعض لوگ صدقہ میں خراب مال دیا کرتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا کمایا ہوا پاکیزہ اور صاف ستھرا مال دیا کرو، نیز زمین کی پیداوار سے بھی راہ خدا میں خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ناقص، گھٹیا اور ردی مال نہ دیا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے اچھی جزا چاہتے ہو تو اس کی راہ میں بھی اعلیٰ درجے کا دیا کرو۔ غور کرو کہ جس طرح کا گھٹیا مال تم راہ خدا میں دیتے ہو، اگر وہی مال تمہیں دیا جائے تو کیا تم قبول کرو گے؟ پہلے تو قبول ہی نہ کرو گے، اور اگر قبول کر بھی لو تو کبھی خوش دلی سے نہ لوگے، بلکہ دل میں برا مانتے ہوئے لوگے۔ تو جب اپنے لیے اچھا لینے کا سوچتے ہو تو راہ خدا میں خرچ کیے جانے والے کے بارے میں بھی اچھا سوچو۔ بہت سے لوگ خود تو اچھا استعمال کرتے ہیں، لیکن جب راہ خدا میں دینا ہوتا ہے تو ناقابل استعمال اور گھٹیا قسم کا دیتے ہیں۔ اس آیت سے عبرت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز فی نفس ہی تو اچھی ہے لیکن آدمی کو خود پسند نہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ حد
خرج وہاں ہے جہاں چیز بھی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ناپسند ہو۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو ہر پہلو سے آگاہ فرما دیا ہے تاکہ بندوں پر کسی قسم کی تنگی نہ آئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ شیطان تمہیں محتاج ہو جانے کا اندیشہ دلاتا ہے، لیکن کسی دنیاوی مفاد کے رضا الہی کے لیے خرچ کرنے کے فضائل کے بیان کے بعد اس راہ میں پیش آنے والے سب سے بڑے وسوسے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان طرح طرح سے وسوسہ دلاتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے، صدقہ دو گے تو خود فقیر و نادار ہو جاؤ گے، لہذا خرچ نہ کرو۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے وقت اس طرح کے اندیشے دلاتا ہے، حالانکہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے وہی لوگ شادی بیاہ میں جائز اور ناجائز رسومات پر اور عام زندگی میں بے دریغ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ شیطان تو تمہیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتا ہے اگر تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت سے نوازے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ پاک پروردگار عز و جل بڑی وسعت والا ہے، وہ صدقہ سے تمہارے مال کو گھٹنے نہ دے گا بلکہ اس میں اور بھی برکت عطا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔